تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، برباد کر دیے گئے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو پچھلے 1400 سالوں سے محفوظ ہے، ایک ایسی مقدس جگہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود زمین اور آسمان نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ سال تھا 1164، 12ویں صدی کا زمانہ۔ صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں، اور اسی دوران مدینہ کی پاک زمین کے نیچے اندھیروں میں ایک ایسی خوفناک سازش پنپ رہی تھی، کہتے ہیں کہ اس سے عرش بھی لرز اٹھا تھا۔ اور اس پوری کہانی کے جو ہیرو ہیں، جو مرکزی کردار ہیں، وہ ہیں سلطان نور الدین زنگی، دماسکس کے ایک بہت ہی عادل اور بہادر حکمران۔ ایک رات وہ گہری نیند میں تھے کہ اچانک انہیں جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ سلطان نے ایک ایسا خواب دیکھا تھا جس نے ان کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور وہ دو عجیب سے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، سرخ چہرے، نیلی آنکھیں، اور ان کی آواز میں ایک تکلیف تھی: محمود، مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سوچئے ذرا، یہ کوئی عام خواب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خواب سلطان کو ایک ہی رات میں 3 بار آیا۔ ہاں، پورے 3 بار، اور ہر بار بالکل وہی منظر، وہی 2 چہرے اور وہی التما۔ اب سلطان کے لیے سکون سے سونا وہ تو ناممکن ہو چکا تھا۔ تو سلطان نے فوری طور پر اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر جمال الدین موصلی کو بلوایا، اور جیسے ہی سلطان نے خواب کی پوری تفصیل بتائی، کہتے ہیں کہ وزیر کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا۔ اس نے فوراً کہا: سلطان، مدینہ پر کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، آپ کو ابھی اسی وقت نکلنا ہوگا۔ اور بس یہاں سے شروع ہوتی ہے وقت کے خلاف ایک دوڑ، ایک ایسا سفر جہاں ہر لمحہ قیمتی تھا۔ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے، اس زمانے میں دماسکس سے مدینے کا سفر مہینوں لے لیتا تھا، مہینوں۔ لیکن سلطان نے یہ سفر اپنے بہترین گھوڑوں کے ساتھ صرف اور صرف 16 دنوں میں طے کیا۔ دن رات سفر، نہ کوئی آرام، نہ نیند، بس ایک ہی دھن تھی: جلد سے جلد مدینہ پہنچنا ہے۔ اور یہ کوئی شاہی لشکر لے کر نہیں نکلے تھے، نہیں، یہ ایک بالکل خفیہ مشن تھا۔ صرف 20 چنے ہوئے گھڑ سوار، اپنے ساتھ بہت ساری دولت، اور بس کوئی سرکاری دورہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، انتہائی رازداری کے ساتھ ہو نکلے، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا تھا۔ جب سلطان مدینہ پہنچے، سب سے پہلے وہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ یقیناً بہت ہی جذباتی لمحات ہوں گے، لیکن اس کے بعد شروع ہوئی ایک ایسی تلاش جو سمندر میں سے سوئی ڈھونڈنے کے برابر تھی، بالکل ناممکن۔ تو سلطان اور ان کے وزیر نے ایک بہت ہی چالاک منصوبہ بنایا۔ اعلان کروا دیا گیا کہ سلطان مدینہ کے ہر ایک شہری کو اپنے ہاتھوں سے تحفے دیں گے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس بہانے ہر شخص سلطان کی نظروں کے سامنے سے گزرے، اور شاید وہ 2 منحوس چہرے نظر آ جائیں۔ لوگ آتے گئے، تحفے لیتے گئے، پورا دن گزر گیا، ہر چہرہ سلطان کی نظروں سے گزرا، لیکن وہ 2 چہرے کہیں نہیں تھے۔ رات ہو گئی، سلطان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ کیا خواب صرف ایک وہم تھا؟ پر سلطان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ خطرہ بہت قریب ہے۔ اور پھر بالکل مایوسی کے عالم میں سلطان نے آخری بار گورنر سے پوچھا: کیا کوئی شہری باقی رہ گیا ہے؟ کوئی بھی؟ اور تبھی گورنر کو یاد آیا: ہاں سلطان، 2 لوگ ہیں، مغرب سے آئے ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، وہ نہیں آئے۔ اور بس یہی وہ اشارہ تھا جس کا سلطان کو انتظار تھا۔ اب یہ عوامی تلاش ختم ہو چکی تھی، اب وقت تھا سیدھا مقابلے کا۔ سلطان نے فوراً ان کے گھر جانے کا حکم دیا، اور جیسے ہی سلطان اس کمرے میں داخل ہوئے، ان کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ سامنے وہی 2 لوگ تھے، ظاہری طور پر تو بہت پرہیزگار لگ رہے تھے، لیکن سلطان کو پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ یہ وہی تھے، وہی سرخ چہرے، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی شیطان تھے جو ان کے خواب میں آئے تھے۔ اب سلطان نے خود اس چھوٹے سے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی، ہر چیز کو غور سے دیکھا، اور پھر ان کی نظر ایک کونے میں بچھے مسلح پر پڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جب اس کے نیچے فرش پر ہاتھ مارا نا، تو ایک عجیب سی کھوکھلی آواز آئی، ایسی آواز جیسے نیچے کچھ نہ ہو۔ حکم دیا گیا، اس کو ہٹاؤ۔ مسلح ہٹایا گیا، زمین کو کھودا گیا، تو نیچے سے ایک لکڑی کا تختہ نکلا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی۔
नीचे नीचे एक गहरी अंधेरी सुरंग थी, एक ऐसी सुरंग जिसका रुख सीधा सीधा रोज़ा अक़दस की तरफ था। तो साजिश तो बेनकाब हो चुकी थी। अब वक्त था इंसाफ का और ये जानने का कि आखिर उनका मकसद क्या था। जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने बताया कि वो मुसलमान हैं ही नहीं, बल्कि वो क्रिश्चियंस हैं जिन्हें स्पेन के हुक्मरानों ने भेजा है। उनका प्लान ये था कि इस सुरंग के जरिए रोज़ा अक़दस तक पहुंचेंगे, जिसमें मुबारक को चुराकर यूरोप ले जाएंगे। सोचिए कितनी खौफनाक साजिश थी ये, मुसलमानों के ईमान पर सबसे बड़ा हमला। इसके बाद इंसाफ में कोई देर नहीं की गई। उन दोनों मुजरिमों को सरेआम सजाए मौत दी गई, एक ऐसी सजा जो आने वाले वक्तों के लिए एक मिसाल बन गई, ताकि फिर कभी कोई ऐसी हिमाकत करने का सोचे भी ना। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इस मसले का सिर्फ आर्जी हल नहीं निकाला, उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने उस मुक़द्दस जगह को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया। तो सुल्तान ने क्या किया? उन्होंने हुक्म दिया कि रोज़ाए अक़दस के चारों तरफ एक बहुत गहरी खंदक खोदी जाए, इतनी गहरी कि ज़मीन से पानी निकल आए, और फिर उस पूरी खंदक को पिघले हुए सीसे यानी लेड से भर दिया गया। इससे क्या हुआ? ज़मीन के नीचे सीसे की एक ऐसी ठोस नाकाबिले तस्खीर दीवार बन गई जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं। और ये दीवार आज भी 900 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी उस मुक़द्दस जगह की हिफाजत कर रही है। और ये पूरा वाक़या कुरान की उस आयत की याद दिलाता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। वाकई जहां हिफाजत का जिम्मा अल्लाह खुद ले ले, वहां इंसानी साजिशें क्या कर सकती हैं।